محمد بن قاسم کا ایک گھر اجڑ گیا اور لاکھوں کروڑوں انسان اسلام میں آ گئے۔ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے سندھ اور پنجاب مسلمان ہوا، ان کی شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے۔ ان کے چچا حجاج بن یوسف نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی۔ 4 مہینے بعد ان کو بھیجا تھا۔ 2.25 سال تک یہاں رہے۔ آج تک مسلمانوں کے نامہ اعمال میں ان کے نام پر جا رہے ہیں۔ 2 سال بعد گرفتار ہوئے، سلیمان کے ظلم کا شکار ہوئے، جیل میں شہید ہوئے، اپنے گھر کو صرف 4 مہینے آباد دیکھ سکے اور ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے، لیکن کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا گئے اور ابھی تک لکھا جا رہا ہے۔ جب ان کو شہید کیا جانے لگا تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے ضائع کیا، اور کیسے جوان کو ضائع کیا جو ان کی حدود کی حفاظت کرتا تھا اور مشکل وقت میں ان کے کام آتا تھا۔ آج اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گھر اجڑ گیا اور لاکھوں کروڑوں انسان اسلام میں آ گئے۔ اسی طرح ایک اللہ والے کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے نے ملک کافور احمد بن طولون کو نصیحت کی تو اس کو غصہ آ گیا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا اور اعلان کرا دیا کہ بادشاہ کے سامنے گستاخی کرنے والے کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو ایک بھوکا شیر آ کر اپنی زبان سے ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو چاٹنے لگا، جیسے جانور اپنے بچوں کو زبان سے چاٹتے ہیں۔ یہ جانور کی محبت اور پیار کا طریقہ ہے۔ وہ شیر اس اللہ والے کے پیر چاٹ رہا تھا تو ان پر بھی لرزہ طاری ہو گیا کہ میں بھی ابھی اس کے منہ میں جاؤں گا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ اور پاؤں کھول کر باہر لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جب شیر آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ اپنے دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں پاک ہیں یا ناپاک۔ اللہ کی عظمت دل میں اتر جاتی ہے تو شیر کو بھی اللہ تعالیٰ بکری بنا دیتا ہے، اور ہم انسان نما بکریوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔